ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، عید قربان مبارک ہو۔ عید مبارک ہو۔ کہاں پر آپ نے پڑھائی نماز؟ میں مچھلی پٹنم میں ہوں۔ مچھلی پٹنم میں ہی پڑھائی؟ جی جی جی، وہ آپ کا اس درمیان میں 2-3 بار فون آیا، میں باہر میں تھا، فون اٹھانے کا چانسز نہیں تھا۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں ہو سکی تھی، باہر میں تھا، فون برابر۔ کوئی بات نہیں، اللہ مدد فرمائے۔ آج 15 یا 20 منٹ کے حساب سے کچھ پیغام دے دیں تاکہ امت تک پہنچ جائے۔ آج عید کا دن ہے، ایک یادگار پیغام پہنچ جائے اس وقت۔ آج کا خوشی کا دن ہے۔ 20 منٹ کے حساب سے، بس 20 منٹ کے حساب سے اپن ڈلوا دیں گے بس۔ یہ بلا وجہ کافر بنانا، وہ دعوت اسلامی والا کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ ابھی بتایا کہ دعوت اسلامی والوں کا مدنی چینل پر وہ آیا کوئی مفتی۔ ان کا خاتمہ جب تک نہ ہو جائے، نظام الدین بھی ایسی کہہ رہا ہے مفتی۔ یہ مدنی صاحب اس کا جو ہے کہ اطار کا جو ہے کہ الیاس قادری اطاری کا جو ہے کہ وہ اس کا جو جشن ولادت اور منہ مبارک تقسیم ہو رہا ہے، جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ اس میں مولانا قمروز جماعت صاحب آزمی، مولانا قمروز جماعت صاحب جو انگلینڈ، انہوں نے جو ہے کہ فتویٰ دے دیا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کا بھی جشن ولادت بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ تو کیا ہے، یہ ناٹک کر لیتا ہے نا توبہ رجوع کا، دوسرے سے کروا لیتا ہے توبہ رجوع، خود تو کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ منہ مبارک کا دیکھنا، اللہ کے نبی کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں جس کا منہ مبارک متبرک مانا جائے۔ نہیں، یہ اس کے دلال فلال تو وہ آ کے رجوع کر لیتے ہیں، جیسے عمران سب سے بڑا دلال ہے ان کے یہاں۔ اب یہ رجوع کر لینے سے تو صرف مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں، جتنے لوگ نعرہ لگانے والے نعرے لگاتے ہیں، لبیک یا اطار آمد اطار، لبیک یا اطار آمد اطار، کیا اچھا، فیضان سنت میں سے اس نے خواب نکلوا تو دیے، لیکن فتوا تو لگے گا نا، نکلوانے سے کام تھوڑی ہوگا جب تک یہ کلمہ نہیں پڑے گا، توبہ نہیں کرے گا۔ ہاں، توبہ بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو بیوی ہے وہ نکاح سے نکل گئی، وہ تو اس کو جو ہے کہ سرینا نکاح پڑھانا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، آج سرینا نکاح پڑھانا ہے۔ اور جب سے جو ہے کہ جب سے اس نے گناہ کیا ہے، جب سے لے کے اب تک بیوی کے ساتھ گناہ کاری ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، آج جب سے لے کے اب تک اس کے اوپر جو خاموش رہا، جب سے لے کے اب تک، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے، جب تک کہ جو ہے وہ گناہ کاری کرتا رہا۔ اب بتائیے آپ، اسی بیچ میں اس کے 2 لڑکے پیدا ہو گئے ہوں یا بعد میں ایک پیدا ہوا ہو، بلال جبھی تو الگ ہوا ہے اس سے، بلال بالکل بالکل غلط الزنا، اس کا لڑکا جو بلال ہوا ہے نا، اس کی حرکتیں دیکھ کے تو الگ ہوا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل، جی جی۔ ہو سکتا ہے اسے پیسہ نہیں مل رہا ہو یا انکم نہیں ملی ہو یا کیا معلوم کیا معاملہ، وہ اندر کے حالات جانتا ہوا، اس کا بیٹا باپ کے حالات جانتا ہے سب۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل۔ اب اس نے جو صفحہ 27 میں فیضان سنت میں لکھا ہے، لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی۔ وہ کتنی بڑی توہین کی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ کیا بولے تو ناشتہ ہے، کیا ہے بولے، اتنا بڑی اس نے گستاخی لکھی صفحہ 27 میں کہ جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے اس کی بخشش نہیں۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ بریلویوں کے اجتماع میں دیوبندیوں کے اجتماع میں بریلوی بھی جاتے ہیں۔ شادی نہیں ہے، وہ لوگ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، خالی یہ بول رہا۔ سب ایک دوسرے کے اجتماع میں جاتے ہیں، تو آج بھی اس کے گواہ مل جائیں گے۔ لانڈی کے قبرستان میں دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ سب کے ساتھ ہم بھی گئے تھے، اس کے اجتماع میں ہم بھی گئے تھے، تو ہماری بھی مغفرت ہو گئی۔ الیاس قادری نے خود لکھا صفحہ 27 میں۔ نہیں، ابھی زیادہ پرانی بات تھوڑی ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ اور لانڈی کا قبرستان زیادہ اجتماع 20 سال پرانا ہوا ہے، 25 سال پرانا ہوا۔ گواہ تو مل جائیں گے، جب یہ ابھی زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، تو وہ بھی مل جائیں گے گواہ اس کے بھی، لانڈی والے قبرستان کے۔ تو اب یہ کیا ہے، رضی لوگ اس وقت یوں خاموش ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت کا نام کا ڈنکا بجا رہا بس۔ وہ تو رضی لوگ بھی صاحب اب ایسا لگتا ہے سمم بکمن ان کا مزاج بن کے پلپلے ہو گئے ہیں، مذبذب ہوتے جا رہا ہے، سب اسی انداز سے ہو گئے، سب آنکھ کے اندے۔ یہاں تک کہ مناظر جو بنتے تھے مفتی کلیم حنفی صاحب، پہلے تو خوب رد کیا، اب وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے، سافٹ انجینئر ہو گئے کہ اب رہنے دو، اپنا آدمی ہے، یہ سوچ رہے ہیں اپنا آدمی ہے وہ تو۔ ہاں ہاں، وہ مفتی کلیم جو ہے کہ
कहाँ वाले, मुरादाबाद वाले? बम्बई वाले, बम्बई जो कुर्ला बम्बई में रहते हैं ना, अच्छा, शुरू में तो बहुत जबरदस्त रद्द किया उन्होंने, बहुत जबरदस्त, उनका ही रद्द ज्यादा मशहूर हुआ था। लेकिन अब वो अपना मानने लगे कि आला हजरत के गुण गा रहा है तो अपना है। हाँ, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट इंजीनियर होता है ना, तो ये लोग उसके अकाउंट में 10-20 लाख भी डलवा दें, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। जी जी। जैसे कोई नरम पड़ा ना, 10-20 लाख डलवा दें, भिजवा दें, तो वो और नरम हो जाए, अच्छी तरह से नरम हो जाए, फिर और इनकी हिमायत करें। हाँ, इनके पास साहब हर हरबा है, इनके पास हर हरबा है कि किस हरबे से हम इसको अपना बना सकते हैं। तो हर बार बस वही है जिनके पास माल दौलत है, नंबर का पैसा आ रहा है। अब बस दौलत दे देते हैं, दौलत दौलत। और हो सकता है कुछ दिन बाद कादियानियों के जैसा भी ये करने लग जाए, जैसे कादियानी लड़की भी दे देते हैं ना, दौलत लड़की भी देते हैं कादियानी बनाने के लिए, तो ये भी कुछ भी कर सकते हैं आगे चल के, है? मनाया जा रहा है कि आज तक अहले बैत अफार का भी। अरे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद तो उनकी औलाद का नाम भी नहीं लेता, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम भी नहीं कहता है कम बखत। और एक भी अफ्तारी को मैंने नहीं देखा कम बखत को कि वो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहता, एक भी अफ्तारी नहीं कहता। इतना इनके दिमागों में खन्नास भरा हुआ है साहब, क्या ख्याल है साहब? सरकार है इब्राहिम बोलते रहे हैं। हाँ वही तो। जब आला नाम दिया जाए तो जो है कि काते गुलाम है, काते मुनाफिकीन, बिदअत सालिहीन आइए, और वो जने क्या से क्या उनके अलकाब आदाब लगा देते हैं जो लगाना ही नहीं चाहिए, इतने ज्यादा अलकाब लगा दिया जाता है अपने मौलवियों का, अपने पीर का, अपने उस्ताद का, कि जो उसमें से एक कतरा भी अब्दुल कलाम के नाम में नहीं लिया जाता है। ये पूरे मदनी चैनल में, बहुत दूर की बात, मदनी चैनल में इसने एक क्या कर रखा, पूरा महीना इसने आला हजरत के नाम बुक कर दिए सफर का, खुश करने के लिए रज़ी लोगों को। और इस कम वक्त में 1 घंटा भी, यानी 1 महीना तो फाजिल बरेलवी के लिए, और 1 घंटा भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र नहीं किया इसने आज तक, न इमाम बाकर का किया, न हजरत इमाम जाफर का किया, ये मदनी चैनल वालों ने। इससे पता लगता है कि इनके अंदर कितना खन्नास भरा हुआ है साहब, है? और ये जो मरदूद लोग कहते हैं साहब के काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, इस बारे में आप बताएं कुछ अपने इल्म के हिसाब से। मेरा तो जमीन, आप अपने हिसाब से बताएं इल्म की रोशनी में, कुरान हदीस की रोशनी में, कि नमाज हो जाएगी या नहीं? वो जो है कि मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी, इन दोनों के जो है कि जब तक जानता हूँ कहते हैं कि पाक तो मालिक के कुल हैं, और मालिक के कुल हैं, दो जहाँ के मालिक कुल है, तो इस मस्जिद के अंदर है, यानी अकीदा तो आ ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, बदअकीदा तो जब मस्जिद खुदा में मस्जिद बदअकीदा नहीं आ सकता है तो खास बेशक बदअकीदा कहाँ से जाएगा मस्जिद नबवी में? या तो फाजिल बरेलवी का शेर ये बताएं सही है कि गलत है कि खालिक कुल ने मालिक के कुल बना दिया, दोनों जाएं आपके कब्ज़े अख्तियार में। अब ये इख्तियार रसूल को मानने से इनकार कर रहे हैं साहब, कह रहे हैं नहीं वहाँ तो आ सकता है, बदअकीदा आ सकता है मस्जिद नबवी में। कभी तो ये इख्तियार रसूल बयान करते हैं, कभी बड़े पीर साहब के फजाइल बयान करते हैं, तसर्रुफात बयान करते हैं, और कभी इनकार कर रहे हैं। यानी डुप्लीकेट अकीदा होगी साहब इन लोगों का तो। हाँ डुप्लीकेट अकीदा है। यानी एक तरफ तो तुम मान लो कि साहिब इख्तियार अल्लाह रसूल मुख्तार कुल है, और दूसरी तरफ आपकी मस्जिद के इमाम को मुसलमान नहीं मानते, तो कहाँ तुम इख्तियार मान रहे? तो फिर इख्तियार कहाँ रह गया? फिर कैसे इख्तियार मान रहे हैं लोग, हैं? अच्छा, जब एक तरफ से तो ये देख लीजिए कि इन लोग का ये कहना है कि बरेली शरीफ मस्जिद रजा में आला हजरत के मस्जिद के मस्जिद है, उसके अंदर बदअकीदा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बोलते हैं तो आला हजरत के जो है कि तसर्रुफ है, उनका जो है कि वो उनकी करामत है, उनकी मोहब्बत, करामत है। हाँ, ये करामत है, तो उसे नहीं आ सकता। तो जो मस्जिद नबवी में मेरे नबी का मौजूदा नहीं है क्या? बताइए ये क्या इनका ईमान है साहब, दावत इस्लामी वालों का, इन लोगों का क्या ईमान है साहब? बिल्कुल घटिया किस्म के लोग हैं, घटिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब अल्लाह के रसूल को हर जगह हाजिर नाजिर मान रहे हो, तो फिर ये कैसे मान रहे हो कि आपकी मस्जिद का इमाम बिल्कुल करीब में है और अल्लाह के रसूल को हर जगह तो हाजिर नाजिर मान रहे हो, और आप
اپنے روزے شریف کے آپ اپنی روزے انور میں آرام فرما ہے، مسجد بالکل قریب میں ہے مسجد نبوی، آپ کے امام کو تم مان رہے ہو کہ بدعقیدہ ہے، ایک طرف مان رہے ہو کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر۔ مسجد حرام کے اندر جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے اس کے اوپر ظالم کا تسلط نہیں ہوگا، نہ بادشاہ جو ہے کہ ظالم ہو سکتا ہے، نہ امام ظالم ہو سکتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، امام مومن ہی جو ہے کہ اس کا بادشاہت کرے گا، اور جو ہے کہ جو نظام، اور امام بھی ایمان والا ہی ہوگا۔ ہاں 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 بالکل، وہ ہے نا قرآن کی آیت، وہ الا المتقون، وہ کعبے کے بارے میں نا متولی تھے جب حضرت ابو طالب۔ جی جو میں نے ابھی قرآن شریف نہیں بول چکے تھے، میرا منہ جھوٹا منہ ہے، چاہے ناشتہ لے رہا تھا اس لیے میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کیا، میں نے صرف کا ترجمہ بتا دیا ہے، یہ ترجمہ تفسیر ہے، اس میں کوئی بھی ظالم قیامت تک اس میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں بنے گا، نہ کوئی امام جو ہے کہ اس کے اندر ہے، جب بادشاہ جو کوئی ظالم ہے تو وہ امام رکھے گا ہی نہیں ظالم۔ اچھا یہ وہاں حدیث شریف میں لکھا ہے؟ جی حدیث شریف ہے وہاں پر لکھی ہوئی؟ جی 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 بتائیے تو پھر یہ حدیث کو بھی کب ماننا ہے؟ ہاں، حدیث اور قرآن کی عبارت کے حساب سے جب ظالم بادشاہ کی تسلط نہیں کرے گا خانہ کعبہ پر، تو بادشاہ جب کوئی ظالم بادشاہ تسلط ہی نہیں کر پائے گا، قبضہ نہیں کر پائے گا، تو امام بھی وہ جو ہے کہ وہ ظالم نہیں رکھے گا، وہ صرف امام بھی وہ ایمان والا ہی رکھے گا۔ بے شک بے شک بے شک، اب تھوڑی بہت کمی تو انڈیا کے سبھی جگہ کے اماموں میں ہوتی ہے۔ میں نے بتایا کہ انڈیا کے کتنے امام لڑکیاں بھگا بھگا کے امامت کر رہے ہیں، تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی کہیں بھی۔ یہی سوچو کہ یہ کانپور سے آ کے لکھنؤ میں امامت کر رہا ہوگا، لڑکی بھگا کے لکھنؤ سے آ کے کوٹا میں امامت کر رہا ہوگا شادی ڈیڑا میں، یا رامپور سے آ کے اس نے زمین پراپرٹی بنا لی اپنی، اننت پورہ میں مکان بنا لی، اننت پورہ میں آ کے شادی ڈیڑا میں رہ کے پوری پراپرٹی اپنے نام کر لی، 2-4 کمیٹی والے بنا کے مرغے بکرے کھلا دیے۔ یہ شادی ڈیڑا کوٹا میں ایسے امام کر رہا تھا، بھیتریا کنڈ کا مدرسہ بیچ باچ کے اس نے اپنی پراپرٹی اننت پورہ میں پورا مکان بنا لیا بڑھیا، اور پھر اور بھی پلاٹ ملاٹ جنے کیا کیا، سب بچوں کو پڑھا رہا، اس نے تینوں بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ تو یہی تو کر رہے ہیں صاحب، کیا معلوم کیا کیا کر کے آ کے امامتیں کر رہے ہیں صاحب، کالا منہ کر کے آتے جنہیں کہاں سے، اور امامت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا وہاں کے امام کے پاس میں نے بتایا کہ عورت جا نہیں سکتی، پردے میں بھی ملنے نہیں جا سکتی، کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام کے پاس، کیا خیال ہے صاحب؟ جی جی بالکل صحیح ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ایک بات کہ جس وقت حسام الحرمین جب یہ لے کر کے اعلیٰ حضرت وہاں جو گئے، امام محمد اویاد وہ لکھا کے وہاں گئے، تو جن کے پاس سے 60 علماء کرام کے دستخط لیے، تو کیا انہوں نے وہاں نمازیں نہیں پڑھی؟ ہاں وہاں اس وقت کہتے ہیں اس وقت مسلمان تھے، اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں، کیا اس وقت نمازیں، جب اس وقت اتنے لوگ جو دستخط لیا، تقریباً 60 علماء کا دستخط ہے، اتنے علماء دیکھے تو وہاں تو کھانا پینا ساتھ ہوا ہوگا، بات چیت ساتھ ہو گئی، سلام ہوا ہوگا، اور کچھ ہوا ہوگا نا اس دنوں میں۔ اس وقت کہتے مسلمان تھے، اس وقت مسلمان تھے، اب فتویٰ لینے کے بعد ہی غیر مسلم آ گئے۔ اس وقت مطلب تھا ان کو فتویٰ لینا تھا تو مسلمان تھے، جیسے ہی فتویٰ لیا تو پھر لکھ دیا کہ نکل جائے الہی نجدی بلا مدینے سے۔ جب تک تجھے مطلب تھا تو تو یہ نہیں کہہ رہا تھا، جیسے ہی مطلب تیرا نکل گیا تو پھر کہہ رہا ہے کہ الہی نکل جائے نجدی بلا مدینے سے۔ کیسے کیسے ان لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ اچھا ایک دم تختہ پلٹ تو ہو نہیں سکتا، آپ بھی جانتے ہو کہ تختہ پلٹ ایک دم تو جلدی نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہتے ہیں پہلے وہاں سنی تھے تو کیا ایک دم تختہ پلٹ ہو جائے گا کہ جیسے پہلے وہاں پر حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں بعد میں، ایسا تو ایک دم نہیں ہو سکتا کہ ایک دم حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دم سب پہلے کھڑے ہونے لگ جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ ایک دم کیا خیال ہے صاحب؟ جی 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 بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے قبر پہ اذان دیتے ہوں، کیا یہ فاضل بریلوی گئے تھے، کیا وہاں قبر پہ اذان دیتے تھے پہلے کے لوگ؟ نہیں دیتے تھے، بالکل نہیں دیتے تھے، 1400 سال میں کہیں بھی اذان نہیں ہوئی قبر پہ۔ میں نے یہ سوال بھی کیا تھا، یہ سوال بھی پہلے سے کیا تھا میں نے، کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں، امام اعلیٰ احمد رضا کے دور میں، کیا جو ہے کہ کسی بھی قبرستان میں اذان ہونے کا ثبوت پیش کرو آپ لوگ ان کے زمانے میں؟ ہاں ان کے زمانے میں صحیح نہیں کر پائے، پیش نہیں کرتے، تو نہیں کر پایا ثبوت پیش، ایک بھی کو پیش نہیں کر پایا۔ اور مسئلہ کے تعلق سے بھی میں پوچھا تھا اسی بریلی کے سرزمین اسٹیج پر سے، اسٹیج سے پوچھا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی حیات میں مسئلہ کا اعلیٰ حضرت بتاؤ۔ ہاں صحیح بات ہے، صحیح ہے، کبھی ارے مفتی اعظم کے زمانے تک نہیں لگتا تھا، مفتی اعظم ہند کے زمانے میں بھی نہیں لگتا تھا، نہیں تھا۔
یہ تو ابھی 30 سال سے ایجاد ہوا ہے، ہمارے سامنے ایجاد ہوا ہے 30 سال پہلے سے۔ اب یہ قاضی شریعہ کا لڑکا جو اس عقیدت رضا کو جو ہے کہ یہ کیا بنایا ہے اہل سنت، یعنی جو ہے کہ قاضی القضات اہل سنت، جو ہے کہ اہل سنت یعنی پورا یعنی دنیا کا پورا ورلڈ کا جو ہے کہ جو قاضی القضات ہیں وہ، جبکہ وہ عالم بھی نہیں ہے، جبکہ غیر عالم ہیں۔ وہ خود منانی میاں وہ ان کے چچا مانتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے۔ نہیں، میں تو اس بات کو بریلی میں سے پوچھا تھا کہ ہاں۔ یہ جو لقاب قاضی القضات اہل سنت والجماعت کا یہ لقاب علامہ احمد خان دھرمی کے حیات میں کیوں نہیں تھا؟ یہ تو اس بات کے اوپر ایک بہت بڑے خانقاہ کے شخص ہیں، انہوں نے اس بات کے اوپر بہت زبردست آواز اٹھائی تھی، مہاراجہ شریف کے ایک بزرگ شخصیت جی جن کے خلاف یہ لوگ ہو گئے ہیں کچھ لوگ، انہوں نے کہہ دیا تھا اس بات کو حق بیانی کر دی تھی جو مہاراجہ شریف کی بہت بڑی ہستی ہیں ابھی۔ ہاں اچھا تو وہ نہیں ڈرے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا، لیکن کیا ہے یہ لوگ اب دبانا شروع کر دیا، ان لوگوں نے دبانا، جیسے ان لوگوں نے بلگرام والوں کو بھی دبا لیا، مہاراجہ والوں کو بھی دبا لیا، لیکن نہیں دبایا تو مہاراجہ میں ایک ہی مرد مجاہد کو نہیں دبایا، جیسے آپ جانتے ہو گے، جی وہ ہے سلطان المجاہدین پیر طریقت قطب مارحل حضرت سید ستین حیدر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ وجہہ۔ جی ماشاء اللہ۔ حضرت سید ستین حیدر میاں رحمت اللہ علیہ کو نہیں دبا پایا صاحب، کیا خیال ہے صاحب؟ جی بالکل فرمایا۔ وہ اکیلے ایسے مرد مجاہد ہیں کہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جی وہ عالم بھی ہیں، اچھے جانکار بھی ہیں، اور پھر وہ مرد مجاہد ہیں صاحب، مرد مجاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے ان کو چن لیا ہے، حضرت سلطان المجاہدین سید ستین حیدر میاں صاحب کو۔ بالکل اور ایسا لگتا ہے کہ اب بلگرام سے بھی اللہ کسی کو چن لے ایک ان کے خاندان میں سے تو پھر اور کام بن جائے گا۔ ابھی تو ایک بلگرام والے وہ زیادہ غلو کر رہے تھے، پیر صاحب ایک بلگرام کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان والوں نے جب دین پھیلا دیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد رضا صاحب کو آواز دی کہ احمد رضا تم اٹھو اور دین کی خدمت کرو۔ میں نے بتایا کہ دیکھو اس نے اللہ کے رسول کی آواز بھی سن لی۔ نہیں، میں نے وہ لکھوایا کہ بلگرام کے پیر صاحب نے اللہ کے رسول کی آواز سنی، میں نے لکھوایا بھی ایک آڈیو میں ویڈیو میں۔ بلگرام کے پیر صاحب ہیں بلگرام کے مشہور خانقاہ تھے، کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے خاندان والوں نے اور اولیاء نے جب دین پھیلا دیا تو اللہ کے رسول نے آواز دی کہ احمد رضا اب تم اٹھو دین کی خدمت کرو۔ اب انہوں نے بلگرام میں اللہ کے رسول کی آواز کب سنی اور فاضل بریلوی کو آواز دی تھی تو وہ آواز انہوں نے کیسے سن لی؟ مطلب یہ ہے کہ 1400 سال تک جو ہے کہ دین جو ہے کہ برباد تھا، اور 1400 سال کے بعد امام احمد رضا دین کو زندہ کیا۔ بتائیے کتنا غلو کر رہا ہے، صرف پیسے کے لیے، بکرے کے لیے، مرغے کے لیے، انڈے کے لیے، دولت کمانے کے لیے۔ اور تمام قطب ابدال جو بنے ہوئے کرامتی آج کل سوشل میڈیا میں ان کی وہ اسی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں بلگرام میں، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں صاف صاف کہ اللہ کے رسول نے آواز دی ہے امام احمد رضا اب تم اٹھو۔ کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں بٹھا رہا کہ جناب اسٹیج پہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا، اسٹیج پہ جب جھوٹ بولا جائے گا تو ہم کیا تعلیم دیں گے امت کو؟ پھر بتائیے، تو خالص ایسا بولنے والا جو اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرا قول نہیں ہے اور میرا قول میرے اس کو ہاں جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں بنائے۔ حدیث پاک ہے۔ جھوٹ باندھتا ہو وہ ایمان والا نہیں۔ اب بتائیے ایک پیر صاحب ایک دیوبند والے کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہی بلگرام کے پیر صاحب دیوبند والے کو کلمہ پڑھا رہے ہیں کہ نا توبہ کرو باطل فرقوں سے۔ ارے میں نے آڈیو ڈالا، میں نے کیا پیر صاحب کو تو پھر عرب چلے جانا چاہیے اسلام کی تبلیغ کے لیے، عرب والوں کو مسلمان بنائے بلگرام کے پیر صاحب۔ بلا وجہ دیوبند والے کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، باقاعدہ مسلمان کر رہے ہیں دیوبند والے کو بلگرام والے پیر صاحب۔ صرف یہ دکھانا مقصد ہے ان لوگوں کو کہ ہم بھی اعلی حضرت کے گروہ کے لوگ ہیں، کوئی ہمیں الگ نہ سمجھے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے بلگرام میں جاتا رہتا تھا، بہت پہلے سے جا رہا ہوں، آج سے نہیں 25 سال پہلے سے میں گیا ہوں بلگرام، تو آج سے 30 سال پہلے وہ سب دیوبند والے ہی تھے 95%۔ تو انہوں نے سوچا کہ بریلی کے ذریعے سے، بریلی کا دامن تھام لو، ان کے ذریعے سے اپن کو اچھی دولت مل جائے گی۔
मेरे फैमिली की बात है साहब, दिलग्राम में सब देवबंद वाले थे ज्यादातर। अब थोड़े बहुत हो गए, वो इसलिए कि इन्होंने बरेली का दामन थाम लिया, बरेली वालों का आने जाना शुरू हो गया बस वहाँ पर। हाँ 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 तो इनका ये अकीदा बन गया कि बरेली वालों के जरिए से ही अच्छा कमाई मिल जाएगी बैंक भर, जबकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। अरे अब तो मुफ्ती साहब ऐसा है कि अब तो बरेली के जो है कि वो तर्ज अमल से रहने वाले तो अब एक तो जो है कि एक मुनासिब भी रह गया है। अब दूसरी बात तो न एक मुनासिब रह गया है, न मुहद्दिस रहेगी, न मुफ़स्सिर रह गया है इसके मतलब। हाँ अब है कि सब आप नजर लगाएं तो एक भी तो आपको नहीं मिलेगा बरेली कब से। सही बात है, सही बात है। अल्लामा इंतखाब कबीर वो मुनाज़िर आदम हिंद थे साहब, शेर हिंदुस्तान थे हजरत मौलाना इंतखाब आलम कदीरी साहब। अल्लामा कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका इल्म है वो असीम से वो इल्म के पहाड़ भी थे साहब। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। अच्छा अच्छा, वो मैं एक जगह पर रुका हुआ हूँ जहाँ पे नेटवर्क शायद काम नहीं कर रही है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर गुफ्तगू होगी। तो शायद बाद में जब नेटवर्क साफ आना, जब थोड़ी बात करेंगे साफ हो जाएगी आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।